بس یہی وہ لوگ ہیں کہ مخلوقات میں سب سے ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان لاتے ہو اور عمل صالح نہ انجام دیتے ہیں. عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں اور ایمان بھی لے کے آتے ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ خیر البریہ بریہ براء کے معنی ہے خلق بریہ یعنی مخلوقات, خیر البریہ یعنی مخلوقات کے اندر سب سے افضل. اب دیکھیں مخلوقات کا دائرہ جو ہے تو صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ انسانوں میں سب سے بہتر مخلوقات سے مراد جو ہے وہ تمام مخلوقات, چاہے وہ جنات ہو یا بچے ہو. وہ مخلوقات کا جو دائرہ ہے اسے بندے نظر رکھنے کے بعد مانا یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے ان سب میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. وہ دو ہی چیزیں ہیں, ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے وہ خیر البریہ. تو بہرحال اس بحث کو ذریعہ گزرے گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہتر ہے, تو یہ ہمارے لیے پہلا مسئلہ ہے کہ مخلوقات میں وہ گروہ کون سا ہے کہ جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے افضل ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر گروہ کا بھی پتہ چل جائے تو ہمارے سامنے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس گروہ کے اندر کون سب سے باوقار ہے. یعنی سب سے پہلے تو ہم اس گروہ کو تلاش کریں گے جس کے متعلق قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل ہے, اور پھر اس گروہ کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس گروہ کے اندر کون سب سے افضل ہے. یعنی بات کیوں کہ سب سے پہلی تلاش خیر البریہ, دوسری تلاش ہماری یہ ہوگی کہ اس خیر البریہ کے اندر کون خیر البریہ ہے, یہ مخلوقات کے اندر کون افضل ہے. تو اب ہم کہاں دیکھیں کس سے کہ یہ خیر البریہ سے مراد کون ہے. تو ایک حدیث پیغمبر اسلام کی, ایک جامع حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے اس آیت کے متعلق بھرپور فیصلہ کیا اور بالکل واضح کر دیا کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خیر البریہ کے اندر خیر البریہ ان مخلوقات کے اس گروہ کے اندر کون کا فضیلت ہے, پیغمبر اسلام نے اس کا بھی فیصلہ کیا. ایک حدیث ہے اور علیہ کی گرامی اس آیت کا بھرپور مفہوم اور تفسیر بن گئی. ایک حدیث اور علیہ کی گرامی حدیث کیا ہے. دیکھیے حدیث آپ کی اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی آیت کے نزول کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت وشیرتک قد فائزوا, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب. دیکھیں اس حدیث کے اندر پیغمبر نے اس گروہ کا بھی تعارف کرا دیا کہ کون خیر البریہ, اور پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ اس خیر البریہ میں کون خیر البریہ. اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب, بس تم اور تمہارے شیعہ کامیاب. لیکن اللہ نے ایک چیز یاد رکھیے کہ حدیث کوئی بھی ہے, سب سے پہلا مسئلہ حدیث کے متعلق جو ہے یہ ہوتا ہے کہ حدیث معتبر بھی ہے یا نہیں. لیکن یہ بحث جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق نہیں ہوتی کہ یہ آیت معتبر ہے یا نہیں. آیتیں سب
معتبر ہے. تو یہ بحث یہ گفتگو جو ہے وہ آیتوں میں نہیں لیکن حدیث کی جہاں بھی بات آئے کوئی بھی حدیث پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہی کہ حدیث معتبر ہے یا نہیں. تو دیکھیے جہاں تک معتبر ہونے کا تعلق ہے تو دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیل میں تو آپ نہیں جانوں گا. میں آپ کے سامنے صرف 3 حوالے پیش کروں اور تینوں حوالے ایسے ہیں کہ آپ سن کے خود تعجب فرمائیں گے. یعنی جس وقت آپ یہ حوالے اس کے سماعت فرمائیں گے تو حوالے سننے کے بعد آپ خود چونک جائیں گے کہ یہ حدیث جو ہے انہوں نے بھی لکھی ہے. صرف 3 حوالے میں آپ کو سامنے پیش کروں. علی گڑھ گرامی پہلا حوالہ اس حدیث میں جس نے لکھا ہے ابن حجر مکی کتاب کیا ہے ان کی صواعق محرقہ. صواعق محرقہ کا مطلب کیا ہے؟ صواعق محرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی چنگاریاں. یہ جلا دینے والی چنگاریاں کس کو جلا دینے والی چنگاریاں؟ یہ حدیثوں ہماری رد میں کتاب لکھی گئی ہے. شیعہ کی مخالفت میں کتاب لکھی گئی ہے. شیعہ کی ضد میں کتاب لکھی گئی ہے. شیعہ کو کنڈیم کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے اور علی گڑھ گرامی اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. دیکھیں حدیث لکھنے کے بعد یہ کیا ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے تو چلیے اب خاموش ہو کے بیٹھتا ہے. لیکن علی گڑھ گرامی انہوں نے حدیث لکھی ہے اور مانا ہے کہ حدیث ہے. تو صواعق محرقہ میں اس حدیث کا پایا جانا واقعی تعجب کھلایا کہ اہلی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. حدیث کہاں پائی جاتی ہے؟ صواعق محرقہ میں. اور علی گڑھ گرامی دوسرا حوالہ دیکھیے آپ شہید رابعہ سے واقف درگاہ پنڈے شریف دہلی میں. یہ شہید کیوں کیے گئے تھے؟ یہ شہید جس کتاب کی وجہ سے کیے گئے تھے اس کتاب کا نام ہے نزہہ اثنا عشریہ. یہ نزہہ اثنا عشریہ جو ہے تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں لکھی ہے. تحفہ اثنا عشریہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب ہے اور دائرہ کے شیعہ کی رد میں ہے. عبدالعزیز دہلوی نے کتاب تحفہ اثنا عشریہ شیعہ کی رد میں لکھی اور علی گڑھ گرامی آپ کو تعجب ہوگا یہ حدیث تحفہ اثنا عشریہ میں بھی موجود ہے. تو یہ حوالہ بڑا عجیب غریب ہے. تو جو کتاب ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہے وہ دوسری کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور علی گڑھ گرامی دیکھیے حدیث لکھی ہے انہوں نے. میں یہاں پھر آتا ہوا کہ حدیث لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے تو انہوں نے حدیث لکھی اور یہ نہیں دیا ہے کہ حدیث صحیح ہے. اگر ایسا لکھتے تھے تو پھر ہمارے لیے حدیث کو مانا انہوں نے کہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے لیکن حدیث لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت شیعہ تو ہم ہیں. در حقیقت شیعہ تو ہم ہیں لیکن یہ جو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا ہے اس لیے ہم نے تو اپنے آپ کو شیعہ لکھنا چھوڑ دیا. علی گڑھ گرامی میں کہتا ہوں کہ اگر بات یہی ہے تو ہم اپنے آپ کو صرف شیعہ تھوڑی کہتے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آپ اسلام سے بھی نہ چھوڑ دیجیے. دوبارہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہ حدیث ہوتی ہے. تیسرا اور آخری حوالہ, دیکھیے حوالے میں بہت دے سکتا ہوں لیکن بس 3 ہی حوالوں کے اوپر اتفاق ہے. تیسرا حوالہ علی گڑھ گرامی امام ابن تیمیہ. اب یہ امام ابن تیمیہ کون ہے؟ تو یہ امام ابن تیمیہ ہے وہابی گروہ کے سرپرست. بہت سے
سے وہابیت چلی ہے، اور وہابیت کو آپ جانتے ہیں جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تشریح و تفصیل کی ضرورت نہیں. تو منہاج السنہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو لکھا. اب دیکھیں یہ 3 حوالوں کا بات میں کہتا ہوں، کسی چوتھے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تینوں کتابیں وہ ہیں کہ جو شیعوں کے بھرپور مخالف نہیں، تینوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ نے اگر اب دیکھیں پیغمبر کا یہ فرمانا کہ یعنی اب وشیعت کا ہو الفائز، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. وہ تو بیکار ہی لگا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دور پیغمبر میں بھی علی کے شیعہ تھے. اگر نہ ہو تو پیغمبر اسلام یہ کیسے کہتے؟ اس کا مطلب یہ صاف صحیح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں تھے، موجود تھے. اور اب آپ تاریخ اگر شیعوں کی جا کے دیکھیے، لیکن جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں بہت اہم موضوع ہے. اہم موضوع اس لیے ہے کہ آپ اگر واٹس ایپ کے اوپر جائیے اور یوٹیوب کے اوپر جائیے تو آپ کو جو ہے ایک وہ نئی تیسری اوپین پہ ملے گی کہ شیعہ جو ہے وہ کہاں سے چلی ہے، کیا اس کی ہسٹری. تو عزیزان گرامی اگر ہمارے جوانوں کو نہ پتا ہو شیعوں کی تاریخ تو یہ طریقے جو ہے وہ گمراہ کر سکتی ہے جوانوں کو. اب شیعوں کے متعلق کیا کیا نظریے ہیں؟ شیعوں کے متعلق بہت سے نظریے. یہ شیعت کہاں سے پیدا ہوئی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعت جو ہے وہ امام حسن کی صلح کے بعد سے جو ہے وہ شیعت پیدا ہوئی. اس سے پہلے بہت کچھ کیا گیا، شیعت جو ہے تو اس کے بعد پیدا ہوئی. کچھ مورخین نے اندر ایرانی یہ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ شیعت پیدا ہوئی. اور اندر ایرانی سب سے زیادہ بری تحقیق جو محققین نے فرمائی ہے، محققین کو بھارت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت محققین کے زمرے میں دنیا انہیں سمجھتی ہے. تو سب سے زیادہ بری بات اس سلسلے میں جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعت جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. کون ہے یہ عبداللہ ابن سبا؟ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ یہودی تھا جو دوسری خلافت کے اندر مسلمان ہوا، یعنی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، پہلی خلافت میں بھی نہیں تھا، دوسری خلافت میں مسلمان ہوا اور اس نے جو ہے وہ شیعت کو ایجاد کی. اب آپ ملاحظہ فرما رہے شیعت جو ہے سنہ امام حسن کے بعد پیدا ہوا، شیعت کربلا کے بعد جو ہے وہ وجود میں آئی. اور ایک شیعت کا متعلق یہ نظریہ ہے کہ شیعت جو ہے وہ ایرانیوں نے عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر بڑھ دی. ایرانیوں نے تعصب کی بنا کے اوپر عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر شیعت کو بڑھا. خلاصہ کیا ہے اس تمام نظریوں کا؟ خلاصہ ان تمام نظریوں کا یہ ہے کہ دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے، دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے. اور اللہ کے نبی ہم کسی قیمت پہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. تو ہم کیسے مان لیں کہ اصحاب رسول کامیاب نہ تھے؟ کیسے مان لیں کہ اصحاب رسول کامیاب تھے؟ عزیزان گرامی ہم کس دل سے مان لیں کہ سلمان کامیاب نہیں تھے؟ ہم کیسے مان لیں کہ ابو ذر کامیاب نہیں تھے، مقداد کامیاب نہیں تھے اور دوسرے بزرگ اصحاب کامیاب نہیں تھے؟ دیکھیے مسلمان مان سکتا ہے تو مان لے، لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ جو ہے وہ اصحاب رسول کو جو ہے وہ کامیابی یہ اصحاب رسول کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تبرہ ہو سکتا ہے.
اس سے زیادہ کوئی بات اصحاب کا سلسلہ میں کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اصحاب کا کوئی کامیابی تو ہم کیسے مانیں؟ یہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ بری بات جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین جو ہے، شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ہے. اب دیکھیے اس عبداللہ ابن سبا کا میں مارٹر کر رہا ہوں اور اس کی حقیقت جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی اس قسم کا حملہ جو ہے وہ شیعہ کے اوپر کرے تو اس کا کوئی جواب دے. کہ شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ذات ہے. اب ادھر یہ بھی عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ تو جہاں تک دیکھیے اسلامی تاریخوں کا تعلق ہے، سب سے پہلا ذکر عبداللہ ابن سبا نام کا کسی زبان کے اوپر اگر آیا ہے تو وہ تاریخ طبری ہے. تاریخ طبری کس دور کی کتاب ہے؟ تاریخ طبری کے مصنف جو ہے 325 ہجری کے اندر انتقال فرمایا. 325 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام کے 315 سال بعد. اس وقت کو جو ہے امام یہ طبری صاحب جو ہے اس وقت انہوں نے کتاب لکھی. اس سے پہلے کی جتنی کتابیں وہ واقعی ہو یا تاریخ میں اسحاق ہو یا دوسری بہت سی کتابیں ہیں جو اس سے پہلے کی کتابیں لکھی ہیں، کسی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہی نہیں. تو مدینہ نگر میں اب کیسا انسان ہے یہ عبداللہ ابن سبا؟ یہ تاریخ طبری سے پہلے کسی کتاب میں ذکر نہیں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں اور نہ ہی کسی تاریخ کی کتاب میں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں. کسی کتاب کے اندر جو ہے عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں. اس کا سب سے پہلا ذکر تاریخ طبری میں ہے. اور سیف ابن عمر ایک راوی ہے کہ جو عبداللہ ابن سبا کا پہلی مرتبہ نام ہے. اور اب عبداللہ ابن گفتگو کو آگئی سیف ابن عمر کے متعلق. سیف ابن عمر راوی ہے، اس نے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیف ابن عمر ہے کون؟ تو دیکھیں سیف ابن عمر کے متعلق میں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چھوٹی باتیں رکھوں گا اور اس سے جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں اس کا پورا مزاج آ جائے. یہ سیف ابن عمر کس طرح کا آدمی ہے، کون ہے یہ؟ دیکھیں سیف ابن عمر کی روایتوں میں تاریخ طبری میں اس کے علاوہ بہت سی روایتیں سیف ابن عمر سے اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھی سیف بہت سی احادیث جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہ سیف ابن عمر کی روایتوں میں بہت سے ایسے اصحاب کا ذکر ہے کہ جن اصحاب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یعنی یہ اصحاب اس نے گھڑے. سیف ابن عمر نے وہ اصحاب جو ہے وہ گھڑے اور علیبہ نگرانی 100 سے اوپر اصحاب ایسے ہیں کہ جنہیں سیف ابن عمر نے گھڑا. یعنی آپ اصحاب کے حالات کی جتنی بھی کتابیں ہیں اگر ان اصحاب کو اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو ان اصحاب کا کوئی اتا پتہ نہیں ملے گا. سیف ابن عمر کی روایتوں میں کچھ ایسے شہروں کا ذکر ہے کہ جو دنیا کے کبھی نقشے کے اوپر پائے ہی نہیں گئے. اب بیٹا اگر سن کے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو تاریخ بیان کر رہا ہے، شہروں کا ذکر کر رہا ہے اور وہ شہر جو ہے وہ دنیا کے کسی نقشے کے اندر نظر نہیں آ رہا، نہ پرانے نقشوں میں نہ آج کے نقشوں میں، جس میں بہت سے
ایسے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے عزیزان گرامی کہ جو دنیا کے نقشے میں آج تک نظر نہیں ہوتا۔ آپ اس کی شخصیت کو سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب اس نے گھڑ لیے کہ جن کا کوئی عطا پتہ کہیں نہیں ملا، اس نے شہر گھڑ لیے جن شہروں کا کوئی ذکر کہیں نہیں ملا، اس نے کچھ پہاڑ نقل کر دیے۔ عزیزان گرامی کچھ نہروں کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کے کسی نقشے کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے اس نے اپنے استاد جو ہے وہ 41 بیان کیے کہ جن سے اس نے روایتیں نقل کی ہیں۔ شیخ ابن عمر اپنے 41 استادوں کا ذکر کرتا ہے، 41 میں 18 ایسے ہیں کہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو جو آدمی اصحاب گھڑ لیتا ہے، پہاڑ گھڑ لیتا ہے، شہر گھڑ لیتا ہے، عزیزان گرامی نہریں گھڑ لیتا ہے، خود اپنے استاد گھڑ لیتا ہے، تو عزیزان گرامی اس نے عبداللہ ابن سبا کو بھی اگر گھڑ تو دیکھیں سب سے زیادہ مزے کی بات جو ہے یہ ہے کہ برادران اسلام شاید ابن عمر کی بیان میں بھی کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث میں سلسلے میں کہا جاتا ہے کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ اگر یہ کہے شاید ابن عمر کہ میں تمہارا رسول اللہ کے رسول کو یہ بیان کی، تو مولوی جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتے اور اس حدیث کو رد کر دیتے۔ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جھوٹ اس پائے کا ہو کہ وہ رسول پہ جھوٹ بول سکتا ہو، تو کیا وہ شیعہ کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بول سکتا؟ جو آدمی رسول اللہ پہ جھوٹ بولتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، تو عزیزان گرامی شیعوں کے بارے میں کیسے مان لیا جائے کہ اس میں بات جو ہے وہ صحیح صحیح کہی ہو؟ تو عزیزان گرامی عبداللہ بن سبا کو کہا گیا کہ یہ ہے شریعت کا بانی۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے دشمن شریعت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس شریعت کی ایجاد جو ہے شیخ مفید نے کی۔ مثلا کسی شیعہ عالم کا نام لیتی ہو، شریعت کی ایجاد جو ہے شیخ ابراہیم نے کی، شیخ صدوق نے جو ہے شریعت کی ایجاد کی۔ عزیزان گرامی کسی اور نام پر شخصیت کو جو ہے وہ الزام لگایا جا سکتا کہ شیعت جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کی، لیکن عزیزان گرامی آپ یاد رکھیے کہ شیعت کو گھڑنے کا الزام نہ تو اہل بیت کے اوپر لگا، نہ علماء کے اوپر لگا، نہ شیخ مفید پہ لگایا جا سکا، نہ شیخ بلدی پہ لگایا جا سکا۔ شیعت کا الزام لگانے کے لیے بھی ایک فرضی آدمی کھڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی ہماری شیعت کی جیت ہے، یہی ہماری شیعت کی جیت ہے کہ شیعت کا الزام لگا دیا ہے تو ایک ایسے آدمی پہ لگا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تمہارا یہ راجہ کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے اس نے جو ہے وہ شیعت کو ایجاد کیا۔ دیکھیے عبداللہ ابن سبا کے سلسلے میں برادران اسلام تو بہت زیادہ جو اس کی بات کو چھالا جاتا ہے، وہ کیوں چھالا جاتا ہے تو میں دو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور بات آپ نے مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اس سلسلے میں۔ دیکھیے یہ عبداللہ ابن سبا کے متعلق یہ ہے کہ جنگ جمل جو ہے وہ کن کے درمیان نہیں آ کرتی، اس کے متعلق جو ہے وہ مورخین اسلام یہ فرماتے ہیں اور اس میں شیخ ابن عمر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جنگ جمل جو ہے عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کے نتیجے میں ہوئی، یعنی جنگ جمل کا الزام جو ہے عبداللہ ابن سبا پہ ڈالا گیا
اور عزیزان گرامی اسی طرح سے جگہ سفین تقیل کا عبداللہ ابن سبا کے اور خلیفہ ثالث کے قتل ہونے کا الزام عبداللہ ابن سبا کے تو اب عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ برادران اسلام اتنی آسانی سے بات کیوں مان لی؟ جنگ جمال کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر، شفیق کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر، خلیفہ ثالث کو قتل ہونے کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر. کیوں؟ عزیزان گرامی دیکھیں اس لیے کہ جنگ جمال کن کے درمیان ہوئی آپ جانتے ہی ہیں، اور عالم اسلام میں بہرحال دونوں کو طرف نہ ان کے شان میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں. ایک طرف امیر المومنین ہے، دوسری طرف ام المومنین ہے، کہیں تو کسے کہیں، جنگ کا الزام رکھے تو کس پہ رکھے. لہذا عافیت اسی میں سمجھی گئی کہ ایک ایسے آدمی میں رکھ دو اور خود اطمینان سے بیٹھو. تو جنگ جمال کیسے ہو گئے؟ تو وہ عبداللہ ابن سبا نے کروا دی. ورنہ عزیزان گرامی اس معاملے کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ جنگ جمال کیوں ہوئی. جنگ صفین کس کے درمیان یہی آپ جانتے ہیں. لیکن برادران اسلام کی کمزوری یہ ہے کہ نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں. لہذا جنگ صفین کا ٹھیکرا جو ہے جا کے عبداللہ ابن سبا کے درمیان کس نے لڑائی تھی. جیسے جنگ صفین ہم کیا ہم تو تماشائی بن کے دیکھ رہے ہم کیا. اور عزیزان گرامی اسی طرح سے خلیفہ ثالث کے قتل کا واقعہ ہے. پر اس کے الزام رکھے، اس کے لیے کہیں کس نے سازش کی، کس نے قتل کیا. ان ساری پیسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ ابن سبا نے قتل کروایا. عبداللہ ابن سبا نے قتل کروایا. عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن سبا کا نام لینا ہے یہ اصحاب رسول کی توہین ہے. بھائی دوسری خلافت میں مسلمان ہونے سے پہلے یہودی ہے، دوسری خلافت میں مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے اصحاب کو جو ہے اس میں گمراہ کر دیا. آخر ایسا آدمی تھا کہ جس نے بڑے بڑے اصحاب کو جو ہے گمراہ کر دیا. وہ یہ اصحاب کی توہین ہے کہ نہیں؟ وہی عبداللہ ابن سبا کی جو ہے وہ عزیزان گرامی وہ توہین ہے، اصحاب کی توہین. لہذا ہم اس تھیوری کو، اس نظریے کسی طرح سے جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ شیعت تھی اور پیغمبر میں تھی، لیکن عزیزان گرامی اصرار کرنے والے، بحث کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ دور پیغمبر میں تھی تو کہاں تھی. تو عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ میں تاریخ کے اندر نشاندہی کر سکتا ہوں کہاں تھی. وہ جگہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں شیعت جو ہے وہ رونما ہوئی ہے. عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ میدان غدیر میں چلیے. لیکن یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میدان غدیر میں جتنے حاضر ہیں سب شیعہ ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر کی زبانی من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی صدا سنی، جنہوں نے یہ حدیث پیغمبر سے سنی اور اس سے سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا اور آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے، وہ یقیناً شیعہ، وہ سب کے سب یقیناً شیعہ. جنہوں نے حدیث کو سنا، سننے کے بعد مانا اور ماننے کے بعد آخری وقت تک قائم رہے، وہ سب شیعہ، وہ سب شیعہ. اب یہ آپ ڈھونڈتے رہیے تاریخ کے اندر کس کس نے سنا، کس کس نے مانا اور کون آخری وقت تک قائم رہا. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ آپ تاریخ میں رہتے کچھ تلاش کریں.
میرا کہنا یہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی حدیث سنی، سننے کے بعد تسلیم کی اور تسلیم کرنے کے بعد آخر وقت تک قائم تھے، وہ سب کے سب شیعہ ہیں۔ تو دور پیغمبر میں بہت سے موقع ایسے بتائے جا سکتے ہیں کہ جہاں شیعہ کا وجود ہے۔ اب آگے جو میں بات آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کہتے کہ جملہ میں نے کہا تھا کہ شیعہ کو اہل بیت نے ایجاد نہیں کی۔ یہ بات میں پرزور طریقے کے اوپر اور بامسلوب ذرائع کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے شیعہ کو ایجاد نہیں کیا۔ شیعت اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے، تو شیعت تو پیغمبر کی ایجاد ہے، خود خداوند عالم کی ایجاد ہے۔ میں محبت کا طور کے اوپر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت نے کہا کہ ہم سے محبت کرو؟ اس بنا میں تھوڑی کرتے ہیں، اہل بیت میں تھوڑی کہا کہ ہم سے محبت کرو اور ہم اسی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم تو اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے، اللہ سلام علیہ اے رسول آپ سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے اجر رسالت کے عنوان سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت، قربان سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کے کہنے کی وجہ سے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا، پیغمبر نے کہا، اور ابھی تک جو اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ اطاعت اس لیے کوئی کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے کام سے کہ اہل بیت ہماری بات کرو، اطاعت کا حکم بھی جو ہے قرآن مجید نے دیا۔ تو یہ شیعت اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے۔ اور اب میں آخری جملہ اس سلسلے میں دہرانا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے نہیں بنائی۔ 1.5 اینٹ کی مسجد شیعتی کے نام سے جو ہے وہ اہل بیت سے الگ سے نہیں بنائی۔ اور دیکھیں اس کے لیے میں صرف 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وقت دامن کو اس سے زیادہ جو ہے گنجائش بھی ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو دور آیا۔ اس دور کی خصوصیت آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کے دور میں امام کو ایک موقع ملا جس میں آپ نے جو ہے اردو میں آل محمد نشر کی، اور عزیزان گرامی مختلف مقاصد فکر کے افراد جو ہے وہ امام کے درس میں آئے اور کیسے کی شخصیتیں، عظیم شخصیتیں، امام ابو حنیفہ یہ امام کے درس میں شریک، امام مالک یہ امام کے شاگرد، امام سفیان ثوری یہ امام کے چھٹے امام کے شاگرد۔ اور جدہ بھی رہنے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے بچے کا دینیات کے سلسلے میں آپ فیوچر اگر رکھنا چاہیں تو بڑا صاحب جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، انہیں آپ دینیات کا فیوچر جو رکھیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ تیار ہوں گے اس بات کو کہ آپ کے بچوں کو جو ہے نان مسلم آ کے جو ہے وہ دینیات پڑھائے؟ نان مسلم کیا آپ کسی نان شیعہ کو بھی نہیں رکھتے؟ شیعہ ڈھونڈیں گے۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام اگر فزکس پڑھا رہے ہوں، دیکھیں سلمان کی پڑھ لیے تو بابا غلط پڑھ لیے۔ دیکھیں امام اگر فزکس پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں،
یا ایسا کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر ہر مطلب ہر مذہب کا آدمی آپ پڑھاتا ہے. بس فزکس کہتے ہیں کہ تھوڑی جگہ کرتا ہے پڑھانے والا شیعہ ہے مسلمان ہے خالی جگہ کرتا ہے. لیکن اگر پڑھانے والا جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھا, علم حدیث دے رہا, علم فقہ پڑھا, تو عقائد پڑھا, تو اب ہر ایک کے درس نہیں جائے گا. یہ علی چاروں طرف سے تمام مذاہب میں فکر جو ہے وہ امام کے درس میں کیوں آ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں آ رہے ہیں؟ ہر مکتب فکر تمام شیعہ نہیں ہے. 4000 سے پہلے بتایا جاتے ہیں کہ امام کے شاگرد ہیں. یہ 4000 سے 4000 جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے, تاریخ فیصلہ شیعہ نہیں ہے. تو یہ کھا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے مختلف مکاتب فکر کے افراد کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کہیں سے صحیح حدیث رسول مل سکتی ہے تو بس اسی دروازے سے, اگر قرآن مجید کی صحیح تفسیر کہیں سے مل سکتی ہے تو بس انہی کے یہاں لہذا آ رہے ہیں. اور دیکھیے پریزیڈنٹ کی شخصیتیں میں نے نام آپ کے ساتھ بتائی تھی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ امام کے جو ہے وہ درس میں پہنچنے کے بعد بالکل ہم مسلک ہو گئے ہو, ایسا بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا تنظیم ہے کہ پہلی ملاقات تو یہ جب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام کے دولت مدے کے اوپر پہنچے ہیں تو انہوں نے لفظ بات کیا. امام نے خادم کو بھیجا اور خادم نے جو ہے پوچھا تو امام نے جو ہے ان سے ملاقات کا وقت نہیں کیا. یہ وہی زمانے کے اوپر کھڑے ہیں. اتنے میں کہیں اور سے ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے امام سے ملاقات چاہیے تو امام نے جو ہے انہیں ٹائم دے دیا. امام نے انہیں ٹائم دے دیا تو ٹائم دے دیا تو اب یہ حضرت جو ہے انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے نہیں چلے گئے. اور اندر جانے کے بعد جو پہلا مسئلہ انہوں نے رکھا ہے وہ امام کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حضور بغداد میں کچھ آپ کے شیعہ ایسے آئے کہ جو اصحاب کے سلسلے میں جسارت کرتے ہیں, آپ انہیں روکیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کس طرح کے حالات سے جو ہے دوچار ہو رہے ہیں, کیسے حالات ہے امام کے سامنے. بغداد میں آپ کے ماننے والے ہیں وہ اصحاب کی شان میں جسارت کرتے ہیں, ان سے کہیے کہ وہ اصحاب کی شان میں جسارت نہ کریں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو میں اگر ان سے منع بھی کر دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں, میں اگر منع بھی کر دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضور کو کیسے نہیں مانیں, کیسے نہیں مانیں؟ کہا کہ بالکل ایسے ہی نہیں مانیں گے کہ جیسے تم نہیں مانے. تم پھر بھی جو ہے وہ آ گئے تو کن حالات کے اور آخری منظر دکھا کے موضوع میرا تمام ہے. حضرت گرامی آج ہوئے امام رضا علیہ السلام گزر رہے, نئے شاہ سے گزر ہو رہا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ 20,000 راوی امام سے حدیث نقل کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ 20,000 کے 20,000 سب شیعہ ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 20,000 شیعہ ہیں تو میں انہوں نے سامنے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ امام کو لایا گیا ہے مر تک اس راستے سے کہ کہیں کوئی شیعوں کا علاقے سے گزرنا ہو. یعنی اس راستے سے لایا گیا ہے کہ امام کا گزر ہوا وہ کسی شیعہ علاقے سے نہ ہو. تو یہ نیشہ پور جو ہے وہ شیعہ نشین علاقہ میں نہیں ہے. یہ 20,000 راوی جو ہے وہ سب شیعہ نہیں ہے بلکہ اس وقت جو آبادی کا پاپولیشن ہے علی گڑھ کی اس کے اعتبار سے اس پر 10% شیعہ نہیں.
20,000 میں 10% شیعہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20,000 راوی کیسے جمع ہو گئے؟ یہ علیحدہ نگرانی یہ 20,000 راوی ایسے ہی جمع ہو گئے کہ دنیا آج تک یہ سمجھتی ہے کہ کہیں سے اگر صحیح رسول کی حدیث مل سکتی ہے تو بس اسی دروازے سے کہیں سے منشأ قرآن اگر واضح ہو سکتا ہے تو بس انہی کے دروازے سے اور علیحدہ نگرانی اس خانوادے نے تعلیمات اسلامیہ پوری طرح سے یہی مقصد تھا، یہی ہدف تھا، لیکن علیحدہ نگرانی ہدف کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا ابھی تو ہمارے گھروں میں ایک موت ہو جاتی ہے ہمارا ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ علیحدہ نگرانی میں کہتا ہوں ذرا تصور کر پائیے، صبح عصر صبح سے لے کر صبح عاشورہ سے لے کر وقت عصر تک حسین نے 71 دعوت دی، حسین نے 71 دعوت دی، اور میں کہتا ہوں کہ جب حسین کے قلب و جگر کی وسعتوں کا اندازہ آپ کو ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیجئے کہ حسین نے 71 دعوت دیکھے، زینب نے 72 دعوت دیکھے، اور اگر دیکھیں میں پورے اعتماد اور رجوع کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، زینب نے 72 دعوت دیکھے، لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور پھر شام سے مدینے تک اداکاروں کسی موقع پہ زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ دیکھیں واقعی آپ کو سن کے تاکہ بولا کوئی روایت نہیں کہ زینب کسی موقع پر روئی ہو، اور اداکاروں نہ زینب روئی ہے نہ سید سجاد روئے ہیں۔ لیکن جتنی گریا کی روایتیں ہیں سید سجاد کی وہ اس وقت یہ کہ جب امام مدینے کے اندر تھے، جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تب روئے ہیں، لیکن اداکاروں اس سے پہلے نہ کربلا میں روئے نہ قید خانے میں روئے نہ کربلا پہنچ کے روئے۔ اور اداکاروں کیوں نہیں روئے، کیوں نہیں جناب زینب روئی؟ اداکاروں زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر زینب روئیں گی تو رب آپ کو دلاسا کون دے گا، اگر زینب روئے گی تو ام فروا کو کون سمجھائے گا؟ اور اداکاروں سید سجاد بھی روئے اس لیے نہیں روئے کہ اگر سید سجاد روئیں گے تو زینب کو کون سنبھالے؟ اداکاروں نہیں روئے، اداکاروں تب یہاں تک کہ مدینے پہنچے ہیں، اداکاروں مدینہ پہنچ کے کتنا روئے سید سجاد، اداکاروں وضو کے لیے پانی آیا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے، اداکاروں امام بازار سے گزر رہے ہیں، قصاد کے دکان سے گزر رہے ہیں، قصاد جاکر کو جمع کرنا ہے، امام کے پڑھتے وہ قدم رک جاتے ہیں، امام پہلے یہ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ اور اداکاروں جب تک قصاد یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں نے پانی پلایا تھا اس وقت تک امام کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اداکاروں سید سجاد 35 سال روئے اور آخری مرحلوں تک کربلا نہیں بھولے۔ کیسے؟ جب آخری وقت آیا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے بستر سے اٹھا کے زمین کے اوپر لٹا دو۔ اداکاروں کسی نے پوچھا مولا کھینچ لیے؟ کہا کہ نہیں فوراً زمین کے اوپر بستر بچھا دو۔ اداکاروں کسی نے چٹائی بچھانی چاہیے، امام نے منع کیا کہ نہیں اسے بھی ہٹا دو۔ اداکاروں لوگ سوال کر رہے مولا کس لیے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو سرزمین کربلا کے اوپر زمین پہ پڑے ہوئے دیکھا تھا، آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس عالم میں در توڑوں کہ میرا جنازہ زمین کے اوپر